बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 नवंबर और इतवार की सुबह है और 3 खबरों की हम बातचीत करेंगे आज। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका का दौरा किया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब का अमेरिका का दौरा कामयाब रहा और बहुत से लोगों का ख्याल है कि मियां साहब का मिशन अमेरिका जो है वो नाकाम हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब के दौरा अमेरिका का बुनियादी मकसद क्या था, अहदाफ क्या थे, किन मकासद में मियां साहब को कामयाबी हुई नहीं हुई और कौन से अहदाफ वो हासिल नहीं कर सके, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे आज की गुफ्तगू में। और फिर इसके साथ साथ अभी जो यूरोप का दौरा है मियां नवाज शरीफ साहब का और उनके साथ उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा भी, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, बड़ी हैरत की बात थी कि जिस अंदाज में वो उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। आपने वीडियो सारी देखी होगी जिसमें मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी और मियां साहब के ऊपर भी कुछ जुमले कसे गए। कुछ उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे और फिर जो स्वाबी का जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने क्या इम्पैक्ट डाला है। गुज़श्ता शाम को ये जलसा ख़त्म हो गया, लेकिन रात भर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर क्या सरगोशियाँ होती रहीं, क्या परेशानियाँ लाग रहीं, क्या तशवीश पैदा हुई है ऐवान इक़्तिदार के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई है स्वाबी जलसे के अंदर के जीना होगा मरना होगा, कफन पहन के आएंगे, वापस घर नहीं आएंगे उस वक्त तक जब तक इमरान खान रिहा ना हो। अगर हम घर ना आए तो हमारे घर वाले जो हैं कि हमारी जनाजे पढ़ लें, मैयतों का इंतज़ार मत करें। ये जो अनाउंसमेंट्स थी इसने बड़ी जो है कि परेशान कुन सूरत हाल पैदा की है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे होते हैं और जो बंद कमरों के अंदर फैसले करते हैं वो काफ़ी इस सूरत हाल से परेशान है। और परेशान इसलिए है कि शायद उनकी बात जो है कि इंटरनेशनल कॉरिडोर्स होते हैं जो पावर के, वहाँ पे कोई बात उनकी बनी नहीं है, जिसके नतीजे में ये मामला है। और एक और बड़ा अहम सवाल जो हर कोई आज मुख्तलिफ हुकूमती हलके और हुकूमती हलकों के जो माउथ पीस भी हैं वो ये बात क्या करते हैं जी कि इमरान खान जो है कि वो उनको ढील दी जा रही है या उनको कोई डील हो गई है और वो उनके लिए जहाज़ भी तैयार हैं और बैरून मुल्क चले जाएंगे कुछ अरसे के लिए और फिर वापस आएंगे और ये सिस्टम चलता रहेगा, सो एंड सो इस किस्म की चीज़ें। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के अंदर और जो मारूजी हालात या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके तनाजुर के अंदर इस वक्त ये बआसानी कहा जा सकता है कि इमरान खान इस वक्त कोई ढील लेंगे ना, वो कोई डील करेंगे, बल्कि किसको ढील देनी है, किसको जो है कि माफ़ करना है और किसको गिरफ्त में लाना है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान अभी इस वक्त उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि ये फैसला अब इमरान खान ने करना है। इमरान खान के बारे में किसी को अब फैसला करने की जुर्रत नहीं है, या कोई जो बार्गेनिंग पोजीशन होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, हालात व वाक़यात होते हैं, उन हालात व वाक़यात के तनाजुर में जो ऐवान इक़्तिदार के अंदर लोग बैठे होते हैं या काबिज़ होते हैं, वो फिर टर्म्स एंड कंडीशन अपनी तय करते हैं और फिर दूसरे एंड के ऊपर जो बंदा कैद होता है या मजबूर होता है या मजलूम होता है फिर उसके साथ अपनी बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर एक कैदी है, मजलूम है, मजबूर है, वो इतना मजबूत हो चुका है कि अब उसको किसी ढील या डील की नहीं ज़रूरत, बल्कि अब ये उसने फैसला करना है कि किसको ढील देनी है और किसको जो है कि वो कानून की गिरफ्त में लाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे। जहाँ तक मियाँ साहब के मिशन का मामला है तो मियाँ साहब की अपनी पार्टी के लोगों का ये कहना है और अमेरिका में बहुत से लोग जो पावर कॉरिडोर्स को करीब से देखते हैं, समझते हैं, उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका में उनको असेसमेंट हो चुकी थी कि जो अमेरिकन इलेक्शन है उसके अंदर नताइज मुतवक्के तौर के ऊपर क्या हो सकते हैं। इसलिए वो अमेरिका में जब वो तशरीफ़ लाए और उनको आपको याद है जब से वो पाकिस्तान आए हैं उसके दौरान कई बार ऐसी खबरें आई कि वो लंदन जाना चाह रहे थे अपने इलाज के लिए, लेकिन वो लंदन नहीं जा सके। बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनको इजाज़त नहीं दी गई लंदन जाने की, लेकिन अब अचानक जो है कि अमेरिका जाने की कैसे इजाज़त दे दी गई। जो पाकिस्तान के अंदर पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो लोग उनकी राहदारियों में सरगोशियों की बातें सुनते हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान के अपने पावर कॉरिडोर्स के अंदर ये बड़ी तशवीश थी कि अमेरिका के नताइज जो मुतवक्के तौर के ऊपर बदलने हैं और वहाँ पे सारी की सारी इंतज़ामिया बदलनी है। तो इसलिए फिर यहाँ कुछ लोग जो परेशान थे उन्होंने मियाँ साहब को मियाँ साहब ने कुछ लोगों को कहा कि जनाब हम अमेरिका जाके जो है कि तल्लुकात अपने भी, हमारे भी तल्लुकात हैं, हमने भी 30-40 साल सियासत की है, हमारे भी अमेरिका में बड़े लॉबिंग करते हैं लोग हमारे लिए, तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं।
اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر انتظامیہ تبدیل ہوتی ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے کہ میاں صاحب گئے تھے، اور ان کو جو بھیجنے والے تھے وہ خود سعودی عرب بھی گئے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم سعودی عرب جا کے جو ہے کہ اپنے تعلقات استعمال کرتے ہیں، اور آپ امریکہ جا کے اپنے تعلقات استعمال کیجئے، اور جو نئی انتظامیہ امریکہ میں آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، اور کس طرح سے ان کے ساتھ ہمیں معاملات طے کرنے، اور اپنی جو فیوچر ہے اس کو کیسے ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ یہ ایک اجتماعی کوشش کی گئی تھی۔ میاں صاحب امریکہ میں گئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ اپنے جو تعلقات رکھنے والے تھے، جو پاکستانی تھے، جو جن کے ریپبلکنز کے اندر تعلقات تھے میاں صاحب کے تعلق والے، ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ پھر امریکنز پولیٹیکل اور پاور کوریڈورز کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے سیاسی تعلقات ہوتے ہیں ادھر ادھر، ان کو بھی انہوں نے کچھ رابطے وابطے کیے، اور ان کی کوشش تھی کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے کہ رابطے ہو سکیں، یا کمیونیکیشن ہو سکے، یا میسیجنگ ہو سکے، اور ان کو یقین دہانی کرائی جا سکے کہ ہم اور آپ جو ہے کہ وہ بالکل امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان کی، اور جو خطے میں امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، ہم ان کو سرو کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے، اور ان کی اس طرح سے کوئی بات نہیں بن پائی جس توقع کے ساتھ وہ گئے تھے۔ اور سملر فیلنگ جو ہیں کہ وہ ہمیں سعودی عرب سے بھی ایسی ہی فیلنگز مل رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی جو صاحب گئے تھے وہ بھی شاید جو توقعات لے کر گئے تھے اتنی توقعات، اتنی کامیابی کے بغیر واپس وہ لوٹے ہیں۔ وہ جب آخری بار بھی گئے تھے، اور اس کے اور ابھی کے دورے کے درمیان کافی گیپ رہا ہے، کیونکہ بہت سی جو پاکستان سے توقع کی جا رہی تھی کہ سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے جو بنیادی کچھ نکات ہیں کرنے ہیں، وہ بار بار دو ممالک کہہ رہے تھے، لیکن وہ ہماری اینڈ کے اوپر جو ہے کہ وہ کمٹمنٹس کی گئیں، لیکن وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی گئیں، وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ تو اس لیے تھوڑا سا وہ کھچاؤ کی جو صورتحال تھی، اس کے نتیجے میں یہ دورہ ان کا تاخیر سے ہوا۔ اور اس وقت جو ہے کہ کیونکہ وہ خود مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنی انٹرنل سطح کے اوپر قانون سازی کے ذریعے تو اپنی نوکری کو، ملازمت کو جو ہے کہ تھوڑا محفوظ بنا لیا تھا، شاید ان کا خیال تھا کہ وہ اس تاثر کو جب لے کے جائیں گے تو پھر ان کی بات کو سنا بھی جائے گا، ان کو سپورٹ بھی کیا جائے گا، لیکن شاید وہ جتنی توقع کے ساتھ جتنی حمایت اور سپورٹ چاہتے تھے وہ شاید ان کو اتنی نہیں ملی ہے۔ اور بنیادی نقطہ آج بھی تمام دو ممالک کا، پاکستان سے باہر بھی اور یہاں پر بھی، یہی ہے کہ آپ جتنا جلد سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کر سکتے ہیں، اس کو ختم کیجئے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے اس وقت یہ ہے۔ اسی کے تناظر میں جو سوابی جلسے کے اندر جو بڑے خوفناک اعلانات کیے گئے ہیں علی امین گنڈاپور کی جانب سے، اگرچہ علی امین گنڈاپور جو ہے کہ اپنی وہ کریڈیبلٹی نہیں رکھتے ابھی جو 4 اکتوبر سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر ان کی کریڈیبلٹی تھی، ان کے ورکرز کے اندر ان کی کریڈیبلٹی تھی، ان کی اپنی پارٹی لیڈرشپ کے اندر جو ان کی کریڈیبلٹی تھی، وہ اس وقت وہ آلموسٹ زیرو ہے۔ وہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ان کی بات کو اگر کوئی سنا جا رہا ہے یا رسپانس کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ عمران خان کا کیا پیغام ہے یا عمران خان کیا بات کر رہے ہیں، وہ یہ ان سے سننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو ان کے اپنے پارٹی ورکرز اور لیڈرز جو ہیں کہ وہ ان کے اوپر شاید اس طرح سے اعتبار نہیں کر رہے جو 4 اکتوبر سے پہلے کر رہے تھے۔ اسی لیے سوابی کے اندر جلسہ بھرپور تھا، لوگوں کی شرکت بھرپور تھی، ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے کہ وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ لیکن یہ پہلا جلسہ پچھلے کوئی چند ماہ کے اندر جو ہے کہ یہ جب سے عمران خان قید میں ہے، عمران خان جب باہر تھے اس وقت تو بہت جوش و خروش ہوتا تھا، اور رسپانس جو ہے جلسوں کا بالکل پاکستان کے اندر ان میچیبل، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب سے وہ قید میں ہوئے اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، کارکن تھے، جو رسپانس کرتے تھے اپنی لوکل لیڈرشپ کو بھی، اور جلسوں کے اندر جو ان کی پارٹیسپیشن ہوتی تھی سلوگنز کی صورت میں، اور ان کے فیسز بتاتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جو ہے کہ شرکت کر رہے ہیں، اور بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گاڑیوں پہ یا نان قیمے کی لالچ دے کے یا دیہڑی کے اوپر پیسے دے کے لایا گیا اور بس خاموشی سے جلسے میں بیٹھے ہیں، اچھا حاضری پوری کرنی ہے اور تقریریں ہو بھی رہی ہیں تو چلو نکل کے چلیں یار اب جائیں، بس ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سوابی کے جلسے کے اندر شاید اتنا جو بھرپور پرجوش رسپانس تھا علی امین گنڈاپور، کیونکہ پہلے علامت سمجھے جاتے تھے خان کی نمائندگی کے کے پی کے اندر، وہ چیف منسٹر تھے، وہ اتنا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو اناؤنسمنٹس تھی کہ وہ اب جو ہے کہ ہمیں ہم جب نکلیں گے، جب بھی ہمیں ڈیٹ ملے گی عمران خان سے تو ہم جب فائنل کال ہوگی ہم جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے، اور جتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں وہ میں دوبارہ دہراتا نہیں ہے،
ان اناؤنسمنٹ نے اسلام آباد پنڈی کے اندر جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو شدید حد تک جو ہے کہ پریشان کیا ہے۔ اور اس کو اگر یہ کہا جا سکے جی کہ کل ایون جب اس وابی کے اندر یہ جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر کنٹینرز جو ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر کھڑے کر دیے گئے تھے کہ اچھا کوئی پتہ نہیں سوابی میں اناؤنسمنٹ آج ہو جائے اور اسلام آباد پنڈی کو بند کر دیا جائے اور اس طرف کسی کو نہ آنے دیے جی۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوابی میں جلسہ ہو رہا تھا اور ٹانگیں جو ہیں پنڈی اسلام آباد کے اندر انتظامیہ کی کانپ رہی تھیں، یہ سچویشن تھی۔ اور ان اناؤنسمنٹس کے بعد بھی رات گئے تک، رات بھر بلکہ جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو نیند نہیں آئی، پریشانی کے اندر، تشویشناک صورتحال کی حد تک جو ہے کہ پریشان ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو باہر سے آنے والا اب راستے تو بند کر دیں گے، شہر کے اندر سے جو لوگ نکلے آئیں گے ان کا کیا کرنا ہے۔ اور پھر یہ خدشہ اس وقت موجود ہے کہ اگر یہ اس بار اتنی شدت کے ساتھ لوگ نکلے اور اگر قیادت کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور قیادت کے بغیر آئے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور یہ پھر ایسی جگہوں میں گھس جائیں گے جس کے بعد شاید اندر سے بھی جو ہے کہ لوگ اس وقت اداروں کے اندر بھی سرکاری ملازمین کے عام لوگ ہوتے ہیں نا، ہم میں سے اور آپ میں سے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، ان کی بھی اٹیچمنٹ ہے، پولیٹیکلی بھی فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار کی ہر کسی کی ہوتی ہے، تو وہ جو پریشانی ہے وہ کافی حد تک لاغ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان انٹرنیشنل فیکٹرز، بیرونی کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہے، بیرونی سطح کے اوپر کوئی کھل کر سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ جو مشنز، توقعات، خواہشات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کی جا رہی تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی جانب سے ان کو وہ سپورٹ مل نہیں رہی اور ہر سائڈ سے ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کیجئے، یہ جو بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے آپ نے کئی مہینوں سالوں سے ان کو رہا کیجئے اور جن کے مقدمات ہیں ان کو فیئر ٹرائل عدالتوں میں ہونے دیجئے، جن کی غلطیاں ہیں ان کو سزا ہو، جن کی غلطیاں نہیں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے۔ عمران خان کو ایکسٹرنل سپورٹ اور انٹرنل عوام تو عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس کوئی بارگیننگ چپ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے ساتھ کوئی بارگیننگ کی جا سکے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ جب حالات حکومت کے کنٹرول میں تھے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر امریکہ یا یورپی منڈی جو ہے وہ بھی اس ظلم اور انسانی حقوق کی پامالی کو سپورٹ کر رہی تھی، اگر اس وقت عمران خان کو اعصابی طور کے اوپر نہیں توڑا جا سکا تو اس وقت بھی بالکل نہیں توڑا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ان پاور کوریڈورز کے اندر جو کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان سارے معاملات کے اندر انوالو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب وقت جو ہے کہ عمران خان کا ہے۔ اب عمران خان کو ڈھیل یا ڈیل کی نہیں بلکہ اب عمران خان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ فیصلہ وہ کریں گے کہ کس کو ڈھیل دینی ہے، کس کو ڈیل دینی ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو پکڑنا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔